یعنی کہ اگر آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں کہ 3 انگلیوں کا رخ آپ کی طرف آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقار بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل الوقار۔ آج میں نے سوچا کہ کیونکہ ابھی ریسنٹلی ترکی کے اندر زلزلہ آیا اور کافی وہاں پہ نقصان ہوا، ملک شام کے اندر زلزلہ آیا اور وہاں پہ کافی نقصان ہوا اور کافی لوگ شہید ہوئے، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ ڈفرینٹ کنٹریز ان کی مدد کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو بھی جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، یہاں کی جو سی تنظیمیں ہیں یہ بھی وہاں پر جا رہی ہیں۔ گورنمنٹ لیول پہ بھی جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے وہ آپ کے سارے علم میں ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج دل میرا بہت دکھی تھا، میں بہت پریشان تھا کہ مسلمان دنیا میں پریشان ہیں، وہ کہیں بھی مسلمان ہیں، پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر مسلمان ہیں، ان پر اس وقت زوال ہے اور سارے مسلمان اتنے پریشان ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ حالانکہ ہم ایمان والے بھی ہیں، اللہ پر بھروسہ بھی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، تو پھر یہ ساری پریشانیاں ہمارے لیے کیوں ہیں؟ اگر آپ کمپیئر کریں دوسری کمیونٹیز کو جو مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہیں، وہ ہمارے سے کافی زیادہ خوشحال ہیں، جس طرح یورپین کنٹریز ہو گئی، یو ایس اے ہو گیا، ڈفرینٹ کنٹریز وغیرہ جو بھی ہیں۔ تو کیوں مسلمانوں پر یہ زوال ہے؟ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میں آپ کو چھوٹا سا آپ کو اس کے متعلق آج ہلکی سی بریفنگ دوں اور بتاؤں یہ وجہ کیا ہے۔ اچھا ایسا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ نالج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اپنی وجوہات کی وجہ سے ہم پر زوال ہے۔ آج میں ایز اے پاکستانی بات کرتا ہوں، میں خود اس میں شامل ہوں۔ کون مسلمان ایسا ہے جو یعنی کہ سچ بولے گا؟ اگر کوئی بندہ بزنس کر رہا ہے یا پبلک ڈیلنگ کر رہا ہے تو وہ ہر بات سچ بول کے کرے گا۔ آج بدقسمتی سے کہہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو چکا ہے کہ امیر سے لے کے غریب تک اور غریب سے لے کے امیر تک ہر بندہ پریشان ہے۔ غریب بھی پریشان ہے اور امیر بھی۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ غریب پریشان ہوتا تھا، امیر پریشان نہیں ہوتا تھا۔ اب ایسا وقت آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایسا عذاب آ گیا ہے، امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے۔ اس کی وجہ ہماری اپنی حرکتیں ہیں، ہماری وجہ سے یہ ہم پہ وقت آیا۔ کیونکہ آج انڈیویجول کی بھی بات کر لیتے ہیں اور اجتماعی کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ آج کوئی کسی کے پاس چلنے، کسی دکاندار کے پاس سودا لینے، اسے کہتے ہیں یار یہ سودا کتنے کا، تو وہ اتنے پیسے لے لو، تو وہ کہتے ہیں اتنے کا تو مجھے آیا نہیں، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ آج ہم کسی بھی ادارے میں چل جائیں گورنمنٹ کے کہ یہ ہمارا لیگل کام ہے، یہ کر دیں، تو وہ کہے گا جی یہ آپ کا لیگل کام ہے، اگر یہ آپ نے کام کروانا ہے تو آپ کو اتنے پیسے ایز اے رشوت دینی پڑے گی، پھر جا کے آپ کا کام ہونا ہے، ادروائز پھر آپ کیوں میں لگ جائیں، آپ کی باری 3 ماہ بعد آئے، 4 ماہ بعد آئے، 5 ماہ بعد آئے، تو آپ ویٹ کریں۔ یہ کیوں ایسا وقت آ گیا پاکستان پر؟ لوگ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ آج ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ ہم حکمرانوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں ہم سب لوگ کہ حکمران ایسے ہیں، حکمران ایسے ہیں، وہ ملک کو کھا گئے، وہ ملک کو کھا گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں نہیں کہتا کہ انہوں نے ملک کو نہیں کھایا، انہوں نے کھایا ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ کیا ہم لوگ ٹھیک ہیں؟ ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں فلانے حکومت نے یہ کر دیا، فلانی پارٹی نے یہ کر دیا، فلاں پارٹی نے یہ کر دیا، لیکن ہم لوگ یہ نہیں بتاتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج ایز اے قوم ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ اگر آپ کسی سرکاری ادارے میں چل جاتے ہیں، آپ وابڈا کی مثال لے لیں، آپ وابڈا میں جاتے ہیں میٹر لگوانے، وابڈا والے کہتے ہیں جی آپ نے میٹر اپلائی کر دی ہے، آپ کو 2 یا 3 ماہ ویٹ کرنا پڑے گا، ڈیمانڈ نوٹس کی فیس جمع کروا دیں، پھر جب میٹر ہمارے پاس آئیں گے پھر ہم دیں گے۔ اگر اسی وقت ہم کہیں گے یا 10,000 روپیہ یا 15,000 روپیہ ہم سے ایکسٹرا لے لو، وہ اگلے دن ہی ہمیں میٹر لگوا دیتا ہے۔ اگر ہم اس کو رشوت نہیں دیتے پھر وہ نہیں لگاتا۔ کیا ہم نے یہ نہیں پڑھا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں؟ کیا ہم اسلام سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہمیں رشوت دیتے ہوئے شرم ہی نہیں آتی؟ یعنی کہ ہم ایمان کے کس مقام پر پہنچ گئے، کس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم رشوت بھی دیتے ہیں تو سریعام دیتے ہیں، اب ہمیں شرم ہی نہیں آتی۔ ہم کسی بھی سرکاری ادارے میں جاتے ہیں، سوئی گیس کے محکمے میں جاتے ہیں، وابڈا کے محکمے میں جاتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں تو ہم خود ان کو رشوت کی اور پیسوں کی آفر کرتے ہیں۔ جب ہم خود ان کو آفر کرتے ہیں پھر ہم ان کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ برے ہیں؟ پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ اگر آپ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں کہ 3 انگلیوں کا رخ آپ کی طرف آئے گا۔ تنقید کرنا بہت آسان ہے، ہم دوسروں پر تنقید کر دیتے ہیں، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں بھائی، ہم اپنی اصلاح کریں۔ آج ہماری قوم پر اتنا زوال کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری حرکتیں اس طرح کی ہیں کہ ہم پر زوال آیا ہے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور پوری قوم کو مل کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم غیبت نہ کریں، ہم چغلی نہ کریں، کسی کی دلازاری نہ کریں، اور لوگوں کی ہیلپ کریں، یتیموں غریبوں مسکینوں کی مدد کریں اور نیک کام کریں۔ کیونکہ آپ دیکھیں یہ زلزلوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، جو فور کاسٹنگ کرنے والے لوگ ہیں، سائنٹسٹ، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں بھی فور کاسٹنگ کی ہے انہوں نے، کہ پاکستان کے بھی کچھ حصے ایسے ہیں، انڈیا کے کچھ حصے ایسے ہیں
یہاں پر جو زلزلے آنے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن ہمیں اجتماعی توبہ کی اس وقت بہت ضرورت ہے. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی چیز مجھے ایک ایسی بتا دیں جو آپ بازار سے لینے جائیں تو اس میں ملاوٹ نہ ہو. ہر چیز میں ملاوٹ ہے. یعنی کہ آپ سبزی لینے جائیں تو اس میں ملاوٹ ہے، آپ آٹا لینے جائیں اس میں ملاوٹ ہے، آپ دودھ لینے جائیں اس میں ملاوٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی شے اٹھا لیں، کوئی ملاوٹ سے پاک ہے ہی نہیں. کوئی کھانے کی چیز ہے تو وہ ملاوٹ ہے، کوئی لباس پہننے کا ہے تو اس کے اندر کاپی آئی. یعنی کہ ہم نے اپنے 2 نمبری کے اندر ہم نے معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میں خود پاکستانی ہوں، میں خود اس میں شامل ہوں، ہم نے غلط کام کے اندر اپنے آپ کو نمبر 1 کر لیا ہے. ہمارے اندر سے ایمانداری ختم ہو گئی ہے، ہمارے اندر سے سچ ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم پہ سوال ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنی اصلاح پہلے کرنی چاہیے. جب ہم اپنی اصلاح کریں گے تو ہم دوسروں کی اصلاح کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ جیسی عوام ویسے حکمران. آج جو ہمارے حکمران ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں. ہم جو ان پہ اعتراض کرتے ہیں، اگر ہم لوگ اپنی اصلاح کر لیں اور جب ہر بندہ اپنی اصلاح کر لے تو اس کے بعد جب اصلاح ہو جائے گی ہر بندے کو شعور ہوگا کہ اس کے لیے کون سا حکمران اچھا ہے، کون سا برا ہے، کون سا کام اس نے کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا. تو یقین کریں ہمارے حکمران اچھے ہو جائیں گے. ہم اپنی اصلاح کرنے کو تو تیار نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے صبح شام مسجدوں میں یہ دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں نیک حکمران عطا فرما. اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، وہ تب عطا فرمائیں گے جب ہم اپنی اصلاح کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے. اپنی ہم اصلاح چاہتے نہیں ہیں، ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں نیک حکمران عطا فرما. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران. اس لیے معذرت کے ساتھ سب پاکستانیوں کو میرا اس وقت جو سا دل ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا یہ حال ہو گیا ہوا ہے کہ اگر ہم مین روڈ پر گاڑی پر جا رہے ہیں تو کوئی بزرگ خاتون یا بزرگ کوئی مرد یا کوئی بچے یا کوئی فیملی روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اخلاقیات اتنی گر چکی ہیں کہ ہم لوگ 1 منٹ کے لیے بریک نہیں لگاتے کہ وہ پہلے روڈ کراس کر لیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم نکل جائیں، ہمیں جلدی پڑی ہوئی ہے اور وہ چاہے ایکسیڈنٹ میں مر جائیں، کوئی پرواہ نہیں ان کی. ہماری پوری قوم کا یہ حال ہو چکا ہوا ہے کہ اگر ٹریفک سگنل بند ہو اور وارڈن پولیس والا وہاں پر نہ کھڑا ہو تو کوئی بندہ ٹریفک سگنل پر رکنے کو تیار ہی نہیں. میں بھی اس میں شامل ہوں. ہم لوگ نہ ٹریفک سگنل پہ رکتے ہیں نہ ہم کسی کا ویٹ کرتے ہیں. یعنی کہ مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. یہ ہم لوگ عذاب کی طرف جا رہے ہیں اور اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی اور اسی طرح ہم جو حرکتیں کرتے رہیں تو آنے والے وقت میں ہم مزید پریشان ہوں گے. اور پاکستان، اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے پاکستان، اس کو زوال نہیں ہے بے شک، لیکن پھر بھی ہمیں اپنی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. تاکہ ہم جب اپنی اصلاح کریں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کریں گے، پھر اللہ سے جب ہم دعا مانگیں گے ہماری دعاؤں میں بھی اثر ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے گا جس کا ہمیں فائدہ ہوگا. بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا. اللہ نے اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم.